السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية الذي فرض الله مودته على العربية والأجمية. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الطهامي العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أخيه ووزيره وخليفته وابن أمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين ومولى المواحدين وبين العارفين وقائد الغر المهجرين وركن الأولياء وإمام الأصفياء والمخصوص بالسيدة النساء وخالص الأخلاء والمولود في الكعبة المزوج في السماء وأربة الوسطى الذي شرفت به مكة ومنى. عاني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم. صلوات پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے دعا ہے کہ خالق کی تعداد ہم سب کا اس بارگاہ میں چل کے آیا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. جو مومن جہاں جہاں مریض ہے خصوصاً جو اس روزی مرض کرونا میں مبتلا ہے آج کی معصوم کی شہادت کے صدقے میں آج امام سجاد کی بیماری کے صدقے میں اللہ پاک ان سب کو شفا کلی عنایت فرمائے. جس مومن نے جو دعا ہمارے دل میں لگائی ہے وہ خالق علیم بذات صدور ہے. سب دعاؤں کا مستجاب فرمائے. ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور اپنے عادی امام زمانہ ظہور کی جلد یابی کے لیے مل کے صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. حمد ہے اس خداوند قدوس کی کہ جو بغیر آنکھوں کے بصیر ہے، جو بغیر کانوں کے سمیع ہے،
جو رحمان دنیا بھی ہے اور رحیم الآخرت بھی ہے، کیا کہنے اس خداوند مطلق کے کہ جو جسم و جسمانیت سے پاک ہونے کے باوجود علی کل شیء قدیر ہے۔ اس کے بعد ہم درود و سلام ہو ان ہستیوں پر کہ جن کو خالق نے خلق کرنے کے بعد ان پر خود درود و سلام پڑھنا چاہتا ہے۔ میرے سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے اللہ کے پاک قرآن کی سورہ بقرہ کی 152 نمبر آیت کا ایک ٹکڑا پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ خداوند مطلق فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جب ہم نے آل محمد کی تفاسیر میں سے ڈھونڈنا شروع کیا کہ یا اللہ ہم تیرا ذکر کرنا چاہتے ہیں، ہم ذکر کیسے کریں؟ ہر بندہ اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہے، یا اللہ ذکر تیرا ہر کوئی کرنا چاہتا ہے، ہم بھی کرنا چاہتے ہیں، تیرا ذکر کریں تو ہم تیرا ذکر کیسے کریں؟ جب ہم چلتے چلتے جعفر صادق کی دہلیز پر پہنچے، جا کر سوال کیا مولا ہمیں بتائیں ہم اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا ذکر کریں تو کیسے کریں؟ تو میرے مولا نے فرمایا کہ اگر آپ اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو میری دادی زہرا کی بتائی ہوئی تسبیح پڑھا کریں، میری دادی کی بتائی ہوئی تسبیح پڑھا کرے۔ یعنی اللہ جو فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اس کا مطلب ہے انسان کو، عالم انسان کو اللہ یہ سمجھا رہا ہے اے انسان، اے زمین پر رہنے والا انسان، تم اپنوں جیسوں میں، اپنے جیسوں میں، اپنے انسانوں میں بیٹھ کر، زمین پر بیٹھ کر میرا ذکر کرو گے، میں خداوند وعدہ کرتا ہوں تم اپنے جیسوں میں زمین پہ بیٹھ کر ذکر میرا کرو گے، میں اللہ تمہارا عرش پہ بیٹھ کر ذکر کروں گا، میں تمہارا ذکر عرش پہ کروں گا۔ ہم نے یعنی امام صادق کی اس روایت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر تم زمین پر بیٹھ کر تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پڑھو گے، تم زمین پر فاطمہ کی بتائی ہوئی تسبیح پڑھو گے، اللہ عرش پر بیٹھ کر تمہاری تسبیح پڑھے گا، اللہ عرش پر بیٹھ کر تمہاری تسبیح پڑھے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وال محمد کی بات اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، قرآن جیسی کتاب میں وعدہ ہے، کوئی عام کتاب نہیں ہے، کوئی عام ہستی وعدہ دینے والی بھی نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ہے، قرآن جیسی کتاب میں وعدہ ہے، جو بھی میرا ذکر کرے گا میں اس کا ذکر کروں گا، جو بھی مجھے یاد کرے گا میں اس کو یاد کروں گا۔ اور پوری کائنات میں دیکھ لیں کہ جس نے بھی اللہ کا ذکر کیا ہے اللہ نے اس کے ذکر کو اتنا زندہ کیا ہے، اتنا زندہ کیا ہے کہ آپ دنیا کے کونے کونے سے اٹھ کے نجف اشرف میں آ کر اس حسینیہ عقیلہ بنی ہاشم میں آج بھی اللہ اپنے وعدے کی تکمیل کے لیے آپ سے اور مجھ سے حسین حسین کروا رہا اللہ اپنے وعدے کی تکمیل کر رہا ہے۔ حسین نے اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ قیامت تک حسین حسین کرواتا رہے گا۔ یہ تو ہم آل محمد کے چاہنے والے صادق آل محمد کی بات مانتے ہیں۔ اب ایک بندہ آ جاتا ہے جو دشمن اہل بیت ہے، وہ کہتا ہے نہیں جی ہم تو صادق آل محمد کا قول نہیں مانتے، کوئی رسول کی حدیث ہے تو لے آئے۔ تو ہم چلتے ہیں رسول پاک کے پاس، یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے کہ ہم اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کا ذکر کیسے کریں؟ تو رسول پاک مسکرا کے فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ رسول پاک فرماتے ہیں اپنی ہر محفل کو زینت دو میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے ذکر کے ساتھ۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم نے پوچھا ہے اللہ کا ذکر کریں تو کیسے کریں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر محفل کو ذکر دو علی کی ذکر کے ساتھ۔ تو رسول پاک فرماتے ہیں فَإِنَّ ذِكْرُهُ ذِكْرِي وَذِكْرِ ذِكْرُ اللَّهِ ہے۔ میں نے آپ کو اس لیے علی کا ذکر کرنے کا کہا ہے کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے اور مجھ محمد کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور مجھ محمد کا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ یعنی اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جب بھی قرآن کی ایک آیت پہلے سن لیں، قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کیا ایمان والے وہ کام تم کہتے ہی کیوں ہو، اس کام کے بارے میں تم کہتے ہی کیوں ہو جو خود نہیں کرتے۔
جو خود نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے رسول نے رسول سے بہتر قرآن پہ عمل کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ رسول تو وہ ہے کہ جو کام کرتا ہے قرآن کرتا ہے. یعنی رسول پہلے کام کرتا ہے بعد میں قرآن اترتا ہے. اب رسول نے جو فرمایا ہے کہ اپنی ہر محفل کو ذکر علی ابن ابی طالب کے ساتھ مزین کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی بھی ہر محفل میں علی کا ذکر ہوتا ہے. رسول کی ہر محفل میں علی کا ذکر ہوتا تھا. بولا ایک بندہ آ گیا، آ کر کہتا ہے صلوات پڑھے محمد والے محمد، آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ فقیر ہوں دعا کر دے. رسول نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا، کہا ہے اللہ اس کو غنی کر دے تجھے علی کا واسطہ. شاید وہ جملہ سمجھا نہیں سکا. میرے دوستوں، میرے چپ بیٹھے ہوئے دوستوں، میرے ساتھ دیجیے گا، آپ کے ساتھ کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے. رسول کے پاس ایک بندہ آیا، آ کر کہتا ہے فقیر ہوں دعا کر دے. رسول نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا اے اللہ اسے غنی کر دے تجھے علی کا واسطہ. میں کہتا ہوں علی کے صدقے میں غنی ہو جانا اور بات ہے، علی کا حق لوٹ کے غنی کہلوانا اور بات ہے. علی کا حق لوٹ کے غنی کروانا اور بات ہے. ایک اور بندہ آیا، آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ ہمارے معاشرے میں جہالت ہے، میں بھی جاہلی ہوں، لیکن دعا کریں کہ میں عالم بن جاؤں تاکہ اپنے معاشرے کی جا کے اصلاح کروں. رسول نے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا اے اللہ اسے عالم بنا دے تجھے علی کا واسطہ. ایک اور بندہ آ گیا، آ کر کہتا ہے قبلہ توجہ کیجیے گا، آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ ہمارے ہاں بارش نہیں ہوتی، قحط سالی پڑ گئی ہے، دعا کرے. رسول نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا یا اللہ ان کے علاقے میں بارش بھیج دے تجھے علی کا واسطہ. ایک اور بندہ آ گیا، آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ اولاد نہیں ہے گھر میں دعا کر دے، کافی عرصہ آ گیا ہے اولاد کے طلبگار ہے. رسول نے ہاتھ کو بلند کیا، کہا اے اللہ ان کو اولاد عطا کر تجھے علی کا واسطہ، تجھے علی کا واسطہ. جو بھی آتا تھا علی کا واسطہ، کسی کو مال کی ضرورت علی کا واسطہ، کسی کو اولاد کی ضرورت علی کا واسطہ، کسی کے ہاں بارش نہیں ہو رہی علی کا واسطہ، کسی کو علم کی ضرورت ہے قبلہ علی کا واسطہ، علی کا واسطہ، علی کا واسطہ. وہاں اسی محفل میں بیٹھے ہوئے کچھ اشخاص تھے، ایک دوسرے سے کہنے لگے یار یہ کیا بات ہوئی، جب بھی دیتا ہے علی کا واسطہ، جس کو ضرورت علی کا واسطہ، اس کو ضرورت علی کا واسطہ، اس کو ضرورت علی کا واسطہ. ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے یار آپ پریشان نہ ہو، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ محفل میں سب سے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں علی، سب سے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں علی، اور رسول کی نگاہ علی پر پڑ جاتی ہے اس لیے وہ علی کا واسطہ دے دیتے ہیں. وہ کہتا ہے مجھے پاگل نہ سمجھ، میں جانتا ہوں کہ سامنے والا مجھے پتا ہے علی ہے، لیکن لوگ کھڑے ہو جائے میں بیٹھا رہوں، میرا قد اتنا بلند ہے پھر بھی میرے اوپر پہلے نگاہ پڑے گی، پھر بھی نگاہ میرے اوپر پڑنی چاہیے. رسول میرا واسطہ دے دیتے. وہ کہتا ہے کہ اگر ٹھیک ہے تم اس دلیل سے اس میری بات سے کہہ نہیں ہوتے تو یہ یاد رکھنا خدا نہ خواستہ کبھی علی پہ تو مشکل آئے گی. اب وہ کہتا ہے خدا نہ خواستہ کبھی علی پہ تو مشکل آئے گی، جب علی پہ مشکل آئے گی پھر یہ تیرا واسطہ ہوگا یا میرا واسطہ ہوگا، اور تو کوئی بچتا نہیں ہے. ایک دن زمانے کے تغیر کے ساتھ ایک دن مولا کائنات چلتے ہوئے مولا رسول خدا کی خدمت میں پہنچ گئے. آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ طبیعت ناساز ہے دعا فرما دے. اب جو وہ آپس میں پہلے سے ہی پروگرام بنائے ہوئے تھے کہ واسطہ یا تیرا ہوگا یا میرا ہوگا، قبلہ اس بات پہ توجہ کیجیے گا انشاءاللہ لطف آئے گا. جو پہلے سے ہی پروگرام بنائے ہوئے تھے یا واسطہ تیرا ہوگا یا واسطہ میرا ہوگا، انہوں نے ایک دوسرے سے دیکھتے ہوئے آنکھوں میں ایک بات کہی. وہ کہتے ہیں کہ آج مشکل کشا پہ مشکل آ پڑی ہے، آج دیکھتے ہیں کہ رسول واسطہ کس کا دیتے ہیں. ایک دوسرے کو کہتے ہیں یا تیرا واسطہ ہوگا یا میرا واسطہ ہوگا، اور کسی کا واسطہ رسول نہیں دیں گے. میں کہتا ہوں 1400 سال گزرنے کے بعد تمہارے نام پر آج کوئی روک نہیں دیتا. جملہ مجھے انصاف کے ساتھ بتائیں، آج تک پاکستان سے لے کر نجف تک کسی ایک فقیر کو کہ یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ مجھے کچھ عطا کر دے تجھے ان کا واسطہ؟ جب بھی فقیر سنا دیتا ہے یہی کہتا ہے مجھے عطا کر تجھے علی اور علی کے بچوں کا واسطہ. جب بھی
कोई वास्ता देता है ना, कुछ मांगता है तो यही कहता है दे तुझे अली और अली के बच्चों का सदका मुझे अता कर। तो वो कहने लगे कि आज या तेरा वास्ता होगा या मेरा वास्ता होगा, और कोई बचता भी नहीं है। रसूल ने उनकी आंखों को देखा, फिर रसूल ने अपने हाथों को बुलंद किया, आसमान की तरफ निगाह दौड़ाई और कहा आए अल्लाह इस अली को शिफा अता कर, तुझे अली का वास्ता। अली को शिफा अता कर, तुझे अली का वास्ता। अब उनमें से एक का समय नहीं रहा, वो चीखने चिल्लाने लगा या रसूलुल्लाह ये क्या बात हुई, जब भी आता है कोई अली का वास्ता देते हैं। हम अपनी खुशफहमी में थे, कभी ये मुश्किल कुशा पे मुश्किल आएगी, कभी तो हमारा नाम आ जाएगा। आज भी तुमने अली का नाम ही ले लिया। जब उसकी ये चीखती हुई आवाज अल्लाह उस दिल पर लगी तो उसने कहा जुबैर जल्दी से जा मेरे नबी को कह दे कि इन चहलों से कह दे ला तरफो सौतकुम फौका सौतन नबी, अपनी आवाजों को मेरे नबी की आवाज से बुलंद न करना वरना काफिर हो जाओगे। अपनी आवाजों को मेरे नबी की आवाज से बुलंद न करना वरना काफिर हो जाओगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। यानी रसूल की हर महफिल में अली अली होता था और खुदा की कसम हर महफिल में अली अली होता था। इसीलिए जब अली 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 सुने, एक सहाबी खड़ा हो गया, खड़ा होकर कहता है या रसूलल्लाह आप मिंबर पे हो भाई अली अली करते हैं, आप मैदान में हो अली अली करते हैं, आप मुसल्ले पे हो अली अली करते हैं, आप मस्जिद में हो अली अली करते हैं, बिस्तर पे सुलाना हो फिर भी अली अली करते हैं, आपने किसी का हाथ पकड़ के दिखाना हो अली अली करते हैं, हर जगह जो अली अली करते हैं। ये अली है क्या? ये अली अगर ना होता तो क्या होता? ये अली अगर ना होता तो क्या होता? जब रसूल ने ये आवाज सुनी, जब रसूल ने ये उसका सवाल सुना तो रसूल ने कहा तो अली के बारे में पूछता है ना, अगर अली ना होता तो क्या होता? अब मैं तुझे बताता हूँ अली ना होता तो क्या होता। रसूल फरमाते हैं लौला अली लमा काना फातिमा का कुफन, अगर अली ना होता तो फातिमा का कुफ ना होता। उसने फिर सवाल दोहराया अगर अली ना होता तो क्या होता? रसूल ने फिर जवाब दिया लौला अली लमा काना सिद्दतन फिल काबा। अगर रसूल फरमाते हैं अगर अली ना होता तो काबा को सजदा ना होता। उसने फिर सवाल दोहराया अगर अली ना होता तो क्या होता? रसूल ने फिर जवाब दिया लौला अली लमा काना नुक्ततन फिल कुरान, अगर अली ना होता तो कुरान में बिस्मिल्लाह का ये नुक्ता अली है वो ना होता, यदि कुरान भी ना होता। उसने फिर सवाल दोहराया अगर अली ना होता तो क्या होता? रसूल ने फरमाया लौला अली लमा काना वाक़अतल वाक़िआ, अगर अली ना होता तो क़यामत वाक़िआ ना होती। और मेरा चुप मजमा रसूल ये समझाना चाहते थे कि तुम अली की बात करते हो, अगर अली ना होता तेरे पास मजहब में बच्चा भी कुछ नहीं। आप सलामत रहे जी, आप ये हजारों साल जिए। अगर अली को निकाल लिया जाए मजहब से तो आपके पास मजहब में कुछ बचता ही नहीं है। न कयामत वाक़ होनी है, न काबे को सजदा होना है, न कुरान होता, न फातिमा का कुफ होता, यानी मजहब ही ना होता। अब जब वो ये जवाब सुन रहा था उसने कहा कि हम अगर कभी बाबे इल्म से सवाल करते हैं तो वो इस तरह जवाब देता है कि हमारी अक्ल दंग रह जाती है। ये तो मदीनतुल इल्म है, ये तो मदीनतुल इल्म है। अपने दिल ही में सोचने लगा कि अगर मैं इससे सवाल करता रहूं कयामत का सूरज आ जाएगा फिर भी इसका जवाब खत्म नहीं होगा और ये फज़ल अली इब्न अबी तालिब पढ़ता रहेगा। अब उसने अपने लहजे को नरम किया, धीमे लहजे में आकर कहता है, अब उसने सवाल को भी बदला, लहजा भी बदला, कहता है या रसूलल्लाह ये अली है क्या? ये अली है क्या? पहले पूछ रहा था कि ये अली ना होता तो क्या होता, ना होता तो क्या होता। अब उसने सवाल को बदला, लहजा भी बदला, कहता है या रसूलल्लाह ये अली है क्या? रसूल ने भी दूसरी तरफ मुंह फेर लिया और रसूल फरमाते हैं अपने बाकी सहाबा को देखकर फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा यसअलूना अन नफ्सी, ये ऐसे नहीं लग रहा जैसे मुझसे मेरे बारे में पूछ रहा हो। ये ऐसे नहीं लग रहा जैसे मुझसे मेरे बारे में पूछ रहा हो। अना वाली क्यों नूर वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से हैं। मेरे सामने मोहतरम जिसके जिक्र की इतनी फजीलत हो, जिनके जिक्र की इतनी फजीलत हो, उनकी आग को प्यासा नहीं मारा जाता। करबला के मैदान में
دن مظلوم کربلا نے پیاس میں گزارے ہیں، اور اللہ کا ایک عجیب امتحان تھا۔ اللہ کی مرضی تھی، وہ خود خالق ہے، علی کل شیء قدیر ہے، کہ جس سے بھی جس طرح چاہے امتحان لے سکتا ہے۔ آل محمد کے گھرانے میں کچھ ہستیوں کے عجیب امتحان ہیں، کس طرح ان کے مزاج کی ضد امتحان ہے۔ میں ایک دو روایتیں سنا کر میں اپنے بھائی کو نمبر دوں گا۔ امام سجاد علیہ السلام کی شہادت ہے، ایک جملہ سن لیجیے مولا کی مصیبت کا۔ مولا کے بارے میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ یہ اتنا نفیس امام تھے کہ کبھی جب امام حسین علیہ السلام ان کو مدینہ سے بہر لے جاتے تھے تو جب واپس لے کر آتے تھے تو مولا کو مدینہ سے زیادہ دور نہیں جاتے تھے، بس تھوڑا قریب جاتے تھے۔ جب واپس آتے تھے تو مولا تھکاوٹ کی وجہ سے بخار میں مبتلا ہو جاتے تھے، مولا کے پاؤں پر چھالے پڑ جاتے تھے۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ مولا اتنا نفیس تھے، اتنا نفیس تھے، اگر کسی کو خط بھی لکھتے تو انگلیوں پہ چھالے پڑ جاتے تھے۔ لیکن امت نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے کہ کربلا سے شام تک جس حرام زادے کا دل کرتا تھا تازیانہ اٹھا کے سجاد کی پشت پر جھٹکے لکھنا شروع کر دیا۔ اسی طرح بہت پیاس لگتی تھی تیرے اور میرے مظلوم امام حسین علیہ السلام کو، بہت پیاس لگتی تھی۔ اس لیے تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے آخری وقت وصیت کی تھی، یا علی میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، میرے حسین کی پیاس کا خیال کرنا۔ جب 21 رمضان کی رات مولا کو شہادت ہونے لگی، مولا نے سب اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا، کہا میرا حسین کہاں ہے؟ حسین سامنے آیا، کہا مجھے ایک جام پانی کا دیا جائے۔ مولا کو جب پانی دیا گیا مولا نے حسین کو پیش کیا اور کہا میرا بیٹا حسین میرے سامنے پانی پی لو، تیری ماں نے مجھے وصیت کی تھی، میرے بیٹے کو پیاس بہت لگتی ہے۔ ادرکم علی الزہرا، ادادارہ روتے آئیے گا، بس 2-4 منٹ کی ڈیوٹی ہے انشاءاللہ۔ پیاس بہت لگتی تھی میرے اور تیرے مظلوم امام کو، اور یہی وجہ ہے کہ جب 2 مرتبہ میرے مولا حسین نے آپ شیعوں کو یاد کیا ہے کربلا کے میدان میں، اور دونوں مرتبہ پیاس کی وجہ سے یاد کیا ہے۔ پہلی بار جب علی اصغر کو لے کر فوج اشکیا کے سامنے گئے ہیں، وہاں پر جا کر کہتے ہیں اے فوج اشکیا اگر تمہارے نزدیک کوئی مجرم ہے تو میں حسین ہوں، اس بچے کا کیا قصور ہے، اس کو پانی پلا دیجئے۔ فوج اشکیا کو یہ بات کہنے کے بعد راوی کہتا ہے مولا نے کہا اے کاش میرے شیعہ آج یہاں پر ہوتے اور مجھے دیکھتے میں اصغر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا ہوں۔ اگر میں نے دوسری بار اس بات آپ کو یاد کیا ہے کہ جب 11 کی صبح قافلہ روانہ ہونے لگا اسیر بن کر شام کی طرف، ایک بیل کی اجازت ملی ہے سب بیویوں کو، حسین مولا کی لاش سے لپٹ گئی ہے۔ جب جانے لگی تو مولا کی لاش اتھر پہ آواز آنے لگی اور میری سکینہ میرے شیعوں تک یہ پیغام پہنچا دینا، اور جب بھی ٹھنڈا پانی پیو میرے حسین کی مظلومیت تو میرے بابا کی پیاس کو نہ بھولنا۔ ادرکم علی الزہرا، ادرکم علی الزہرا، ادرکم یہ اتنا پیاسا مظلوم امام ہے کہ جب شام سے واپس تیرا اور میرا لہو رہنے والا امام کربلا میں پہنچا ہے تو مولا کی قبر پر آ کر اپنی انگلی سے لکھ دیا ہے ہاد قبر الحسین، یہ میرے بابا حسین کی قبر ہے۔ الذی قتل شان میرے غریبا وہ مظلوم بابا ہے، وہ جو غربت کی حالت میں پیاسا مارا گیا ہے۔ ادرکم علی الزہرا، اداکار شام کے زندان میں جب قید تھا یہ قافلہ، ایک دن چلتی ہوئی آخری روایت سے لے لگا ہوں، ایک دن جناب سکینہ سلام اللہ علیہ چلتی ہوئی والد سجاد علیہ السلام کے پاس آ بیٹھی، آ کر کہتی ہے سجاد بھیا ایک سوال کا جواب دیجئے۔ مولا نے کہا سکینہ تیرے سوال مجھے لہو رونے پہ مجبور کر دیتی،
اجرکم علی الزہرا سکینہ تیرے سوال مجھے رونے پہ مجبور کر دیتے ہیں. بی بی نے کہا بھیا مجھے جواب دے کہ جب انسان پر شدت پیاس ہو جائے تو اس کی کیا حالت ہو جاتی ہے؟ سجاد مولا نے کہا بہن اگر سننا چاہتی ہے تو سن. جب انسان پر شدت پیاس کا غلبہ ہو جائے تو اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ زبان تالو کے ساتھ چپک جاتی ہے, انسان بول نہیں سکتا ہے. بی بی سکینہ کا منہ پھر گیا کربلا کی جان میں رو کر کہا او بھیا سجاد یہ تو اسی حالت کو بیان کر رہے ہیں جو کربلا کے میدان میں اور میرے بھیا علی اکبر کی تھی. اور جب میرے بھیا اکبر میدان سے واپس ایک بار پلٹے تھے آ کر کہتے تھے بابا او میرا مظلوم بابا پیاس میں مار ڈالا. مولا نے کہا تھا کہ ایک بار اپنی زبان میرے ذہن میں ڈال دے. جب زبان کو ذہن میں ڈالا جلدی سے واپس کھینچا اور کہا بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خوش ہو چکی ہے. ادارو جب مولا نے یہ بتایا بیوی نے کہا اگر اس سے بھی مرلہ بڑھ جائے تو کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے سجاد فرماتے ہیں سکینہ نہ کیا کرے سے سوال مر جائے گی. بیوی نے پوچھا مولا مجھے بتائیے سجاد بھیا مجھے بتائیے. مولا نے کہا کہ اگر سننا چاہتی ہے تو سن. جب انسان پر یہ حالت ختم ہو جائے پھر بھی پانی نہ ملے تو اس کی حالت یہ بن جاتی ہے کہ جب انسان منہ کھولتا ہے تو بند نہیں ہوتا ہے, جب بند کرتا ہے تو کھلتا نہیں ہے. بیوی نے کہا ہے میرا اسرار اور کربلا کے میدان میں منہ کھولتا تھا تو بند نہیں ہوتا تھا اور بند ہوتا تھا تو کھلتا نہیں تھا. اللہ بیوی نے کہا تیسری حالت کون سی ہے؟ مولا نے کہا تیسری حالت یہ ہوتی ہے کہ جب انسان پر یہ دو حالتیں ختم ہو جائے پھر بھی پانی نہ ملے تو اس کی تیسری حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کو دنیا میں نظر کچھ نہیں آتا, اس کی آنکھوں کے سامنے دھندلا پن ہو جاتا ہے. بیوی نے کہا ہے میرا مظلوم بابا اور کربلا کے میدان میں میرے بابا کہتا تھا جب میری اکبر کی لاش کو لے کر آیا آ کر کہتا تھا زینب مجھے سہارا دو مجھے مگر کچھ نہیں آتا اور مجھے مگر کچھ نہیں آتا. اگر آخری جملہ کہنے لگا ہوں. بیوی نے کہا بھئی آخری مرحلہ کون سا ہے کہ جب انسان پر شدت پیاس ہوتی ہے. مولا سجاد پہ ہوش ہو گئے. جناب زینب نے ہوش میں لے کر آئی. جب ہوش آیا مولا نے کہا سکینہ تو پوچھنا چاہتی ہے تو پھر سن اور برداشت کر لینا. بیوی نے مولا نے کہا کہ آخری مرحلہ چوتھا یہ ہوتا ہے کہ جب انسان پر تینوں مرحلے گزر جاتے ہیں پھر بھی انسان کو پانی نہ ملے تو اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اس کے گھٹیوں سے اس کا گوشت جدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. بیوی نے بہن شروع کیا کہا بھیا سجاد انظر الیہ اور میری طرف دیکھ اور میرا گوشت ہڈیوں سے جدا ہونے لگا ہے. واسع یعلم الذین ظلموا ای من قلب ینقلبون.